أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 سے 112 تک 6 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اور ان آیات پر سورۃ الانبیاء اختتام پذیر بھی ہوتی ہے الحمدللہ. اور جو اگلی سورت انشاءاللہ کل شروع کریں گے وہ سورۃ الحج ہے. سورۃ الانبیاء کی ان آیات سے پہلے جو پچھلے درس میں بات گزری ہے، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ جس دن ہم آسمانوں کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کہ کاغذات کو رجسٹر میں لپیٹ لیا جاتا ہے. جو چیز کاغذ پر تحریر کر دی جائے اور تحریر کرنے کے بعد اس کاغذ کو محفوظ کرنے کے لیے انسان گول کر لیتا ہے، ایک رول بنا لیتا ہے. تو جب وہ ایک رول کی شکل میں گھوم جائے تو یہ محفوظ ہو جاتا ہے. اس کو سجل کہتے ہیں، لکھی ہوئی چیز. تو فرمایا قیامت سے پہلے ہم آسمانوں کو لپیٹیں گے، اور یہ لپیٹنا ایسا ہے جیسے کاغذ کو انسان لپیٹ کر گول کر دیتا ہے. یعنی اللہ پاک کی قدرت اتنی کامل ہے، اتنی بڑی ہے کہ اتنے بڑے آسمان کو قابو میں کرنا اور اس کو ختم کرنا اللہ کے لیے گویا ایسا ہے جیسے دنیا میں ہم ایک کاغذ کو لپیٹ کر ختم کر دیتے ہیں. کوئی مشکل نہیں. یہ سخت حالات اور مراحل ہر انسان پر آ رہے ہیں، اور آخرت پر ایمان یہ ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے کہ اصل زندگی وہی ہے جو بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد ایک دن ہر انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے. اور صرف اٹھنا نہیں ہے بلکہ ساری زندگی کا حساب و کتاب بھی اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ ساری زندگی. تو اب اس سخت مرحلے کو ایک انسان کامیابی سے کیسے گزار لے؟ وہ خوش نصیب کون ہوگا، خوش قسمت کون ہوگا بندہ کہ جس کے لیے آخرت کی وہ دائمی اور ابدی زندگی آسان ہو جائے، وہ وہاں پہ کامیاب ہو جائے. اس کے لیے اللہ پاک نے جو حل اور راستہ ارشاد فرمایا ہے وہ آج کی آیات میں ہے. ایک آیت میں اللہ نے واضح فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی امتی، کوئی انسان وہ آخرت کی ابدی اور دائمی زندگی کی نجات چاہتا ہے، وہاں کی کامیابی اور عزتیں چاہتا ہے، تو اسے اس ذات کی اتباع کرنی پڑے گی جسے ہم نے اپنی طرف سے ان جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور وہ ذات کون سی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو آج کی آیات میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل، آپ ارشاد فرما دیجئے، انما یوحا الیہ، بے شک مجھ پر یہ وحی کی گئی، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک جو تمہارا معبود برحق ہے وہ ایک ہی اللہ ہے. فہل انتم مسلمون، کیا تم ماننے والے ہو اس بات کو کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، منہ پھیر دے آپ کی بات ماننے سے، فَقُلْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، دیکھو میں تمہیں خبردار کر چکا ہوں بالکل ٹھیک ٹھیک کہ آخرت کی زندگی آ رہی ہے، میں تو تمہیں بتا چکا. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، ہاں یہ مجھے نہیں پتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا آنا قریب ہے، جلدی ہے، یا اس کا آنا دور ہے، اس میں وقت لگے گا. یہ تو صرف اللہ کے علم میں ہے. انہو یعلم الجہر من القول،
وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو تمہاری اونچی آوازوں کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو اللہ اس سے بھی باخبر ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے نہیں پتہ، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ اللہ پاک نے تم سے جو عذاب کو روک رکھا ہے اس میں آیا تمہارے لیے کوئی آزمائش ہے، یا اللہ تمہیں ایک وقت تک مہلت دینا چاہتے ہیں۔ قال، پیغمبر علیہ السلام نے فرمائے، ربی، اے میرے رب، احکم بالحق، آپ حق کے ساتھ ان لوگوں کا فیصلہ فرما دیجئے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب وہ رحمان ہے جو جس سے مدد حاصل کی جائے گی، علی ان باتوں پر ما تصفون جو تم اپنی زبانوں سے بیان کرتے ہو۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، اور ان آیات میں اللہ پاک نے بالکل واضح طور پہ سادہ انداز میں اس امت کے لیے ایک آسان راستہ تجویز فرمایا کہ اگر تم واقعی آخرت کی عزت اور نجات چاہتے ہو، جنت میں داخلہ چاہتے ہو، جہنم کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر اس پیغمبر کے قدموں میں آؤ، ان کی اتباع میں آ جاؤ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جن کو تمام جہانوں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ خود حدیث پاک میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمتا مہدات، مجھے اللہ پاک نے ایک ہدیہ کی ہوئی رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی میں تمہارے لیے ایک ایسا ہدیہ ہوں اللہ کی طرف سے جس میں رحمت ہی رحمت رکھی گئی ہے۔ تو تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جتنی مخلوقات انسانوں اور جنات کے علاوہ بھی، ہر چیز کو حضور علیہ السلام کی رحمت سے فائدہ پہنچا ہے، اور حضور کے وجود سے اس کائنات کی ہر مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے اور اس کو راحت اور سکون ملی ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ تشریف لائے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا، جبرائیل، مجھ پر اللہ نے آیت اتاری کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تو آپ تو فرشتوں کے سردار ہیں، کیا آپ کو بھی میری رحمت سے کوئی حصہ ملا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ضرور ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے۔ فرمایا، کیسے ملا؟ فرمایا، جب تک آپ تشریف نہیں لائے تھے دنیا کے اندر تو مجھے یہ خوف رہتا تھا کہ کہیں ہماری کسی بات پر اللہ پاک ناراض ہو کر ہمیں مردود نہ فرما دے، اس لیے کہ ہم شیطان کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ شیطان تو فرشتوں کے ساتھ جنت کے ماحول میں رہا تھا، تو کہا ہم تو اس کا حشر دیکھ چکے تھے کہ اس نے ہزاروں سال اللہ کی بندگی کی، عبادت کی، لیکن اس کے باوجود جب ایک بات اللہ کی نہیں مانی، اڑی پہ اترا، تو اللہ اس سے ناراض ہو گئے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ تو اس کو دیکھ کر ہم کانپ گئے اور ہم کہتے تھے کہ اللہ آپ تو کسی بات پہ ناراض ہو گئے تو ہم بھی محروم ہو سکتے۔ لیکن فرمایا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو آپ پر وحی اتری، سورہ تکویر کی آیات ہے 30ویں پارے میں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ۔ فرمایا، ان آیات میں اللہ پاک نے میرا تذکرہ اچھے الفاظ سے کیا، مجھے کریم کہا، تو مجھے تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ اب اللہ پاک مجھے مردود نہیں فرمائیں گے۔ تو آپ تشریف لائے تو ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ملا کہ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ہر ایک کو حصہ دیا، لیکن خاص طور پہ آپ کا وجود رحمت ہے اس امت کے حق میں، ہمارے حق میں ہے، اور بلا شبہ آپ کے جو احسانات اس امت پر ہے اور جو برکات ہے وہ تو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں علماء نے ایک سوال لکھا ہے کہ اگر آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے تو اس میں تو کافر بھی ہے، کافر بھی تو شامل ہے نا عالمین کے اندر، تو کافروں کے لیے آپ کیسے رحمت بن گئے؟ جبکہ حکم ہے کہ اگر کافر کوئی
غلط عمل کرے تو اس کے خلاف جہاد کرو، اس کو قتل کر دو، اور اگر کافر بغیر کلمہ پڑھے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سوال یہ کہ کافر کے لیے آپ کیسے رحمت ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے۔ جب دنیا کے اندر صبح سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع شمس جب ہوتا ہے، آسمان پہ جب سورج آ جاتا ہے، تو اب دیکھیں اس سورج کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو روشنی ہے، یہ پورے عالم پہ پہنچتی۔ لیکن ایک آدمی ہے، اس نے جب دیکھا بھئی سورج طلوع ہونے لگا، اس نے جا کر اپنے کمرے کے سارے کھڑکیاں دروازے بند کیے، اس پہ پردے ڈال دیے۔ کیوں؟ کہ سورج کی روشنی اندر نہ آئے۔ اب دیکھیں اپنے آپ کو اس روشنی سے محروم کرنے کا سبب یہ بنا یا سورج کا قصور ہے؟ یہ بنا نا، سورج تو نکل آیا تھا، اس کی روشنی تو عام تھی، تام تھی، ہر ایک کو پہنچ رہی تھی، لیکن اس نے خود ایک ایسا عمل کیا، وہ سارے راستے اور سوراخ بند کر دیے کہ مجھے نہیں پہنچ سکے، تو یہ تو خود اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو سورج کی مثل ہے، وہ سراجا منیرہ ہے، لہٰذا آپ کا وجود تو رحمت ہی رحمت ہے ہر ایک کے لیے۔ لیکن بدنصیبی اس کافر کی ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کے وجود سے فائدہ نہیں اٹھایا اپنے لیے، خود اس نے اپنے آپ کو محروم رکھا، دین حق اور ہدایت کے راستے کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایمان کی نعمت بھی دی، کلمے کی نعمت بھی دی، اور ہمیں یہ سمجھ آئی کہ واقعی یہ ساری برکات ہمیں حضور کی برکت سے ملی ہے۔ حضور ہے تو سب کچھ ہے۔ اور ساری زندگی آپ علیہ السلام کی دعائیں امت کے لیے رہی، اور فرمایا کہ اللہ نے ہر پیغمبر کو اختیار دیا ایک دعا کا کہ بھئی جو ایک دعا مانگ لے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ تمام پیغمبروں نے اپنے حصے کی دعائیں مانگی، لیکن فرمایا میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور جب تک میری امت کے گناہ گاروں کی اللہ پاک بخشش نہیں فرمائیں گے میں اللہ پاک سے راضی نہیں ہوں گا۔ اس لیے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے رکھی۔ جو دنیا میں گناہ کبیرہ کرتے ہیں میں ان کے حق میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ ہماری حالت کیا ہے؟ دن میں کتنی مرتبہ حضور کی سنتوں کا جنازہ نکالتے، حضور کی تعلیمات آپ کی اتباع کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور حضور کی محبت کو دیکھیں، شفقت کو دیکھیں، مہربانی کو دیکھیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو احسان فراموشی کہتے ہیں دوست۔ تو آج اگر ہمیں اس بات کا علم ہے کہ حضور کی کتنی برکتیں ہیں، محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں ہمارے لیے، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مخالف کر لے گا۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، آپ رحمت للعالمین ہیں، اور اس رحمت للعالمین ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس ترتیب پر لے آئیں جو حضور علیہ السلام امت کو دے کے گئے۔ لیکن ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی من چاہی زندگی پر آئے ہیں کہ زندگی کا کوئی عمل دین سے جوڑ اور مناسبت رکھتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ایک خوشی کا موقع آیا بالکل آؤٹ ہو جاتے ہیں، پھر یہ نہیں دیکھا کہ کتنے اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہوں، کتنے لوگوں کے دل توڑ رہا ہوں، اور کتنے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے رہا ہوں۔ نہیں بھائی، میری تو شادی آئی ہے، لہٰذا اس شادی میں سب کی خانہ بربادی کرنی ہے، سب کو پریشان کیا، کوئی غمی آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس میں کیا کرنا ہے؟ حکم تو یہ تھا کہ صبر کروں، لیکن میں نے بے صبری کے وہ مظاہرے دکھائے، اور وہ جزع فضع اور وہ جاہلیت کے کلمات، ہائے فائے، سینہ پیٹ رہے ہیں، کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ غم جس میں مجھے صبر کرنا تھا، جس میں مجھے مسنون طریقے پر چلنا تھا، وہ بھی میں نے 100% خلاف سنت کر لیا، اس میں بھی رسم و رواج پہ زندگی گزر گئی۔ کاروباری زندگی آئی، معاشی زندگی آئی، تو اس میں بس میری کوشش یہ ہے کہ جہاں 2 سے 4 اور 4 سے 10 اور 10 سے 20 کا طریقہ مل جائے،
باقی اگر حرام ہے، مکروہ ہے، مشتبہ ہے، مشکوک ہے، کسی کا حق مار کر ہے، کسی سے چھین کر ہے، کسی کا سہارا توڑ کر ہے، اس کی پرواہ نہیں، بس جو ہے ہاتھ میں آ جائے اور میرا جو بینک بیلنس بڑھتا چلا جائے۔ تو معاش کی زندگی میں احتیاط نہیں رہی، اور معاشرتی زندگی آئی، کس طرح خاندان والوں سے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اہل محلہ سے کس طرح رہنا ہے، جب اس کی بات آئی تو اس میں بھی بالکل ضد کا مزاج بنا ہوا۔ ساری دنیا کے لیے محبت کے الفاظ ہم بولتے ہیں، لیکن اپنے سگے بھائیوں بہنوں سے ناراض زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ تو آسان ہے نا، فیس بک پر آپ کچھ بھی اپلوڈ کر دیں، کوئی بھی جملہ لگا دیں، وہ مشکل تھوڑی ہے۔ سب کچھ میرے لیے میری ماں ہے، یہ تو ہر ایک نے گاڑی پر لکھ دیا ہے، لیکن اس ماں سے کتنے عرصے سے ناراض ہیں، کوئی خدمت نہیں ہے۔ گھر پہ لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیکن لیا کس کمائی سے ہے؟ وہ کمائی 100% حرام کی۔ یہ دین کی اہانت ہو رہی ہے، یہ دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ چیزیں آپ کو متقدمین جو صالحین ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آئے گی۔ وہاں جملے نہیں تھے، وہاں الفاظ نہیں تھے، تصنع اور بناوٹ نہیں تھی، یہ تو ہم نے بنا لیا ان چیزوں کو۔ بس ایک چیز لکھ دی اور کہا کہ میں سچا پکا مومن اور مسلمان ہوں۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دین اور اتباع پیغمبر یہ ظاہر کے الفاظ اور دعووں کا نام نہیں، یہ ایک عملی زندگی کا نام ہے۔ میں اپنی زندگی کو واقعی ایسا بنا لوں کہ اللہ پاک کے سامنے پیش ہوتے وقت مجھے یقین اور اطمینان ہو کہ اللہ صاف ستھرا ہو کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آج موت کا ذکر آئے، لفظ آئے، ہر آدمی بیچارہ پریشان ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی کہیں موت قریب آ رہی ہے، آنی تو ہے، یقین تو ہے، لیکن موت کے تذکرے سے میں پریشان ہوں۔ کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے کہ زندگی کے معاملات 100% گڑبڑ ہیں، وہ گڑبڑ گزر رہی ہے، اور میری فائلیں تیار ہو رہی ہے، میرے فرشتے ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں، معاملات غلط ہے۔ اس لیے موت سے خوف آتا ہے، آخرت سے خوف آتا ہے، یہ سمجھ کر بیٹھے ہوئے کہ جیسے یہ زندگی ہمیشہ کے لیے میرے نام کر دی گئی۔ اس لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کا وجود رحمت ہے۔ آپ جو زندگی دے کر گئے، جو ترتیب اور طریقہ دے کر گئے، آج اس کو لینے کی اور اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ ہم اپنے زندگی کے صبح سے لے کر رات تک کے معمولات کو سنت ترتیب پر لے آئیں اور سنت طریقے پر لے آئیں۔ مشکل کوئی نہیں، آسانیاں ہیں۔ ہم جب سنت کی زندگی سے ہٹتے ہیں تو مشکلات کو گلے سے لگا لیتے ہیں، اور جب سنت پر آتے ہیں آسانیاں گلے سے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ اہتمام اگر آج پیدا ہو جائے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع عملاً بھی کرنے والے ہوں، ہمارے گھر میں، کاروبار میں، خوشی میں، غمی میں، ہر چیز میں سنت کا ایک نمونہ الفاظ میں نہ ہو بلکہ عمل کے اندر نظر بھی آ رہا ہو، تب تو واقعی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی وہ ہمیں حضور سے بڑا عشق ہے، ہم حضور کے سچے پکے غلام ہیں، وفادار ہے۔ یہ جملے بولنا تھوڑی مشکل ہے، آج جملے ایجاد ہو گئے لیکن عمل نظر نہیں آ رہا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو حضور کی غلامی اور حضور کا عشق وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم اتباع سنت والی زندگی پر آئیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ حسب ترتیب کل 3:30 بجے سے 4 بجے تک بنات کے مدرسے میں مستورات کے لیے اصلاحی بیان ہوگا، اور بعد نماز عصر انشاءاللہ مسجد میں بیان اور مجلس ذکر ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ۔